السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی سلمان رشید صاحب. سب سر کو جانتے ہی ہیں، ان کو ڈفرینٹ چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں اور ٹویٹر پر بھی اکثر ان کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں وہ بہت لوگوں کو پسند آتی ہیں. تھینک یو سو مچ سر کہ آج آپ آئے ہیں. شکریہ. آپ کی مہربانی. اور آج آپ کی آواز بھی بہت اچھی آ رہی ہے، یہ بھی شکر ہے. واہ واہ، کیونکہ نیا لوگ لے لیا. اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے. لیکن سر آج اگر ہم بات کریں آخر یہ کیا ہوتا رہتا ہے پاکستان میں کہ جی پی ٹی ایم کو بین کرنے کی بات ہوتی ہے تو کبھی مارنگ بلوچ کو ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں، ٹی ایل پی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا، لیکن باقی لوگوں کو جو ہے بات نہیں کرنے دی جا رہی. لگ ایسا رہا ہے جیسے پٹھان اور پنجابی کی آپس میں کوئی لڑائی کرانے کی یا کسی قسم کا کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ یہ مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی جی. میں ایک پکا پنجابی ہوں لیکن میں پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، پختون تحفظ موومنٹ کے ساتھ، کیونکہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں. وہ تو اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں اور مطلب کیا تو کام ٹھیک نہیں گیا ان کے لیے. یہ جہاں ایکشن لینے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے خود ہی ابھی کہہ دیا کہ ٹی ایل پی کے خلاف، یعنی انہوں نے اتنے ہمارے پولیس والے قتل کر دیے لیکن ان کو پوچھا تک نہیں گیا کسی کو، بلکہ ہزار روپے دے کے انہیں وہاں سے روانہ کیا گیا انعام کے طور پہ. تو یہ جو پی ٹی ایم کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آتی اور میرا خیال ہے بالکل غلط بات ہے. اور یہی ہم بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ دیکھیے، وہ پکڑ دھکڑ اور مار پیٹ اور بندے غائب کر دینا، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات چیت کی بات نہیں ہو رہی. اور بلوچوں کا تو کوئی آئیڈیولوجیکل مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ بھی پی ٹی ایم کی طرح اپنے حق کی مانگتے ہیں نا. آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے دفتر کھلوانے کی باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ جو کوئی لوگ ہیں وہ کدھر سے آئے ہیں، کس ملک کے وہ جاسوس ہیں جو کہ ان کے دفتر کھلواتے ہیں. اور نہ بلوچوں سے بات کرنی ہے، نہ یہ محسن داوڑ اور ان کی پارٹی سے بات کرنی ہے. تو سر ایک طرف تو جرگا بھی بلا لیا انہوں نے، ویسے آپ سنا ہے کہ معافی مانگی انہوں نے، کہا کہ پی ٹی ایم پہ پہلے بین لگا دیا تھا اب ہٹا دیا ہے، لیکن کس قسم کے مطلب یہ لوگ میچور کب ہوں گے؟ نہیں، میچورٹی کا کوئی امید نہ آپ رکھیں. وہ جب میں فوج میں تھا نا تو ہماری یونٹ میں سینئر سبلٹن تھا، میں انہیں لینے گیا شاہد احمد کو، لیفٹیننٹ کرنل ہو کے ریٹائر ہوا ہے شاہد. تو شاہد اس زمانے میں فوج میں کہا کرتا تھا کہ سر یہ فوج ہمیں میچور نہیں ہونے دے گی. تو صرف فوج ہی نہیں میچور ہونے دیتی، اور بھی لوگوں میں میچورٹی کا ذرا کافی کمزوری ہے. لیکن سر اب تو انہوں نے جرگا بلا لیا اور بات چیت شروع کر دی. دوسری طرف جو ہے یہ پہلے ہی کر لیتے، یہ کام جو کام پہلے کرنے کے ہوتے ہیں وہ یہ بعد میں کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھ نہیں ہے نا. یہ تو سب سے پہلا کام تو یہی تھا کہ بات چیت ہوتی، جرگا بلاتے آپ، اور وہ جرگے کی بات تو پہلے سے کر رہے تھے نا پی ٹی ایم والے. آپ پہلے ان کی بات مان لیتے اور جرگا بلا لیتے. پہلے آپ نے آخری قدم پہلے لیتے ہیں تو پھر گرنا ہی ہوگا نا جی. جب آپ نے آخری قدم پہلے اٹھا لینا ہے تو پھر آپ گریں گے ہی. تو وہ گر گئے نا بےچارے، اب کیا کریں، بستی خراب کرا لی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں. سر محسن نقوی صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پی ٹی ایم کا ساتھ دیا تو ان کا بھی آئی ڈی کارڈ کینسل ہو جائے گا، پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے گا. کس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ مارے گئے. میں تو پی ٹی ایم کے ساتھ ہوں تو میرا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کینسل ہے. اور کمنٹس میں لوگ لکھ رہے ہیں اب ہمارا اپنا پاسپورٹ ہوگا، ہمارا اپنا آئی ڈی کارڈ ہوگا. مطلب لوگ یہ ری ایکشن کر رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ پہ. دیکھیں نا، آپ یہاں تک کسی کو لے آئیں. اور یہ محسن نقوی صاحب بڑے قابل آدمی ہیں ویسے تو. وہ تصویر دیکھی ہے وہ گنڈا پور کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایسے جیسے کہ
وہ جیسے ایک ٹویٹر پہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے لکھا کہ جب یار دوست امتحان کے بعد ڈسکس کر رہے ہیں کہ سوال کا جواب کیا تھا، تو میں جس نے بالکل ہی آؤٹ جواب دیا تھا، میری شکل یہ ہوتی جو محسن نقوی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اب آپ انہیں یہاں تک لے آئیں پٹھانوں کو کہ وہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ جی ہمارا پاسپورٹ علیحدہ ہوگا. یعنی پی ٹی ایم والوں نے کبھی افغانستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا تھا، اس نے پچھلی دفعہ انہوں نے وہ بھی اٹھا لیا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ افغانستان جا کے یا افغانستان سے مل کے رہنا نہیں چاہتے. یہ اور مطلب یہ وہ ملا ٹائپ لوگ نہیں ہیں، پاگل لوگ نہیں ہیں، جو مطلب جو پاگل ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد بن گئے ہیں اسلام کے نام پہ. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. آپ ان کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے جھنڈے لے آئیں. آج اخبار میں خبر تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو کوئی افغانستان کا جھنڈا لے کے آئے گا تو اس کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو کیوں لائے؟ مگر روکیں گے کیسے؟ اپنی حرکتیں خود تو دیکھ نہیں رہے، کیوں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے؟ وہی تو رونا ہے. وہ میچورٹی ہمارے میں نہیں آئی، ہماری ریاست میں وہ میچورٹی ہی نہیں آئی 77 سال میں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ہم پہلے تو غلطی ہی نہیں نا مانتے. آج تک کسی نے کہا کہ جی ہاں وہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، 1971 سے پہلے ہم نے جو بنگال کے ساتھ کیا وہ غلطی تھی، یا فلانی غلطی تھی، یا 65 کی لڑائی غلطی تھی. پہلے تو غلطی مانیں گے تو آپ پھر اپنی درستگی شروع کریں گے. آپ نے ماننی نہیں ہے تو پھر آپ بس بھول جائیے. پھر اسی طرح ہم ٹکریں کھاتے رہیں گے، ٹھٹے چھٹے ہمیں پڑتے رہیں گے. ہم تو جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے یا شیخ حسینہ کی گئی ہے اس کے بعد ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش والوں کو اب سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے غلطی کی تھی جو وہ پاکستان سے الگ ہوئے تھے. ہم سارا الزام ان کو دے رہے ہیں کہ اب وہ جو بھگت رہے اس کی وجہ یہ کہ وہ ہم سے الگ ہو گئے. ہم سے الگ ہو گئے تو ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہی رہی. وہ تو وہ ایجوکیشن پتہ نہیں. سسٹم بہت بہتر ہوا ان کا، ایجوکیشن ہاں سسٹم ہم سے بہت اچھا ہے. ہمارے والا حال نہیں ہے. مطلب ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے تعلیم کے ساتھ. ہم نے تو ہسٹری غلط پڑھا رہے ہیں، ہم تو ایسی ویسی غلط پڑھا رہے ہیں. آپ ذرا 7ویں 8ویں کی ہسٹری کی کتابیں ذرا دیکھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کون ایجاد کر رہا ہے. وہ نسیم حجازی کی روح پتہ نہیں جہنم سے نکل کے پھر ہمارے یہاں لوگوں میں آ گئی ہے. کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ہم وہ بھی غلط پڑھا رہے ہیں، ہم ہسٹری بھی غلط پڑھا رہے ہیں. کافی ٹائم تک تو ہم یہی بتاتے رہتے کہ ساری جتنی وارز تھی وہ شروع بھارت نے کی تھی اور جیت ہم گئے تھے. وہ تو اب جا کر ہماری جنریشن اور باقی آنے نیکسٹ جنریشن کو پتہ لگا کہ یہ سب کچھ تو الٹا ہوا تھا. ہاں تو یہ ہم نے اپنی تعلیم کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیے آئیڈیولوجیکل ملک تھا نا، تو ایک آئیڈیالوجی کرافٹ کرنے کی ضرورت تھی، ایک آئیڈیالوجی بنانے کی ضرورت تھی. اور پھر اس آئیڈیالوجی کو بنانے کے لیے پھر ہمیں ساری تاریخ بھی ایجاد کرنی پڑی. اور ہمارے پاس یہ جو اپنا 50 کی دہائی تھی اس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے تھے. نسیم حجازی تھا، وہ ایک کوئی قریشی صاحب تھے، انہوں نے ایک ٹیکسٹ بک لکھی تھی بی اے کی ہسٹری کی. وہ اتنی الٹب اور اوٹ پٹانگ، مطلب عجیب ہی عجیب باتیں لکھا کرتے تھے یہ لوگ. وہ چونکہ حکومت انہیں اسپانسر کر رہی تھی کہ یہ ایک ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ سنکرونائزڈ وہ ایک تاریخ کریٹ کریں، تو وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے. سر میرے ایک دوست آئے تھے کل، وہ مسلم نہیں ہے، بڑے اچھے دوست ہیں میرے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے، تو وہ تو کہنے لگے وہ تو پاکستان نے سکھائی ہے، پاکستان نے کیا ہے جو کچھ اگر وہاں پر ان کیس اگر کچھ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے نا، بلکہ انہوں نے بولا کہ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر اور ٹھا، تو ان کا مطلب تھا کہ اڑا دیتے ہیں جو لوگوں کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ریجن میں جو لوگوں کے اندر انٹالرنس آ گئی ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کسی دوسرے ریلیجن کو برداشت نہیں کرتے، اس کی وجہ پاکستان ہے؟ پاکستان نے یہ سکھایا؟ شروع تو ہم نے کیا.
لیکن سکھایا ہم نے نہیں انڈیا کو، انڈیا والوں کو عقل خود یا نہیں تھی. بنگلہ دیش میں بھی جو ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں اتنی ایکسٹریمزم نہیں ہے، انڈیا میں شروع ہو گئی ہے. مطلب مودی صاحب کو اور ان کے جو وہ آر ایس ایس اور بی جے پی ہے، انہیں عقل نہیں ہے کہ بھائی پاکستان 50 سال پہلے ایک منحوس آدمی نے آ کے ہمیں اس رستے پہ لگایا، اور ہم جو اب تک بھگت رہے ہیں. ہمارے یہاں کتنا کوئی تقریباً لاکھ ایک بندہ تو دہشت گردوں کے ہاتھ مارا گیا نا جی، 70-80 ہزار. تو یہ ہم نے جو بیج بویا تھا، جو اس سے اب ہم کانٹے دار پیڑ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو بھائی انڈیا والوں کو عقل نہیں تھی، ہم نے کیسے آپ کو دے دیا؟ آپ خود عقل کرتے کہ ہم کس طرح پٹ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیوں اس طرح کا بنا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کچھ دیسوں کی یہ بد نصیبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے سبق نہیں سیکھتے. لیکن سر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو اسلامک کنٹری رہیں، لیکن انڈیا کو ہم سیکولر کنٹری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. کیوں وہ ہندو کنٹری نہیں بن سکتا؟ اتنی دنیا میں اتنے سارے اسلامک کنٹریز ہیں، ایک ہندو کنٹری بھی صحیح. اس پہ ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں جی وہ تو سیکولر کنٹری ہونی چاہیے. مطلب دوسروں کو ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہاں، وہ مطلب اپنے آپ کو ہم نے سیدھا کرنا نہیں ہے، اور دوسرے کی اس میں افیئرز میں ٹانگ اڑا کے رکھنی ہے. مطلب میں خود میں تو چاہتا ہوں کہ ملک میں جیسے محمد علی جناح نے کہا تھا کہ the state will have nothing to do with your faith. آپ لوگ جو بھی ہوں گے وہ آپ اپنی فرد کی حیثیت سے ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ویسا ہی ملک ہونا چاہیے سیکولر قسم کا. اور ہمارے یہاں سیکولر کا مطلب ہے لا دین. لا دین مطلب نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ دوسرے کا مذہب دین مذہب کیا ہے آپ اس میں نہ گھسیں. آپ اپنے آپ کے سے بس واسطہ رکھیں. لیکن سر اسٹیٹ جو ہے اس کو کسی ایسے آدمی کو بلانا چاہیے تھا. اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے کہ کوئی ہمیں اکانومی میں کچھ بتا سکتا، کوئی اکانومسٹ ہوتا، کوئی ایجوکیشنسٹ ہوتا. کئی بار جیسے میں نے کہا ایسا کوئی ہوتا جو پاکستان کو جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا آگے نکال سکے، اسے باہر لا سکے. ہم نے بلا لیا ذاکر نائک کو. ذاکر نائک نے یہاں کے جو تماشا آج کل تو آپ کے شہر میں ہے، میں نے سنا ہے آپ کے آگے گھوم رہے، ذرا سنیے گا نا لیکچر جا کے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر ٹکٹ لگی ہے یا فری میں سنا رہے ہیں. فری میں ہی سنا رہا ہوگا، اس کو ٹکٹ دے کے کوئی جائے گا وہاں پہ؟ وہ دیکھیے، وہ کل میں غامدی صاحب کی اور محمد وحید الدین صاحب کا چھوٹا سا میں نے ایک ٹوٹا دیکھا. دونوں صاحبان بہت بڑے عالم دین ہیں، اب وہ صحیح کے عالم ہیں، اور وحید الدین صاحب کی تو آواز اتنی خوبصورت ہے. تو میں ان کا وہ سن رہا تھا، تو شاید غامدی صاحب نے کہا کہ ذاکر نائک ایک اچھا ڈیبیٹر ہے، وہ اس کو دین مذہب کا کچھ نہیں پتا. تو یہ ہمارے پاس کیا ذاکر یہ اپنے غامدی صاحب نہیں تھے، ہمارے پاس وہ محمد علی انجینئر جو ہے اپنا کیا مرزا، محمد علی مرزا، وہ ہے. اس کو بلا لو یار، عقل کی بات تو کرتا ہے. اس کا بھیجا نہیں پھر جاتا اگر اس سے کوئی سوال پوچھ لے. اب یہ جو میں نے تو صرف وہ سوال چھوٹا سا سنا، وہ جو پشاور میں بچی نے پوچھ لیا اس گندی سی شکل والے آدمی سے، تو میں اس پہ حیران ہوں. مطلب ہمیں ایک تو یہ کہ پہلے تو اگر مولوی ہی اگر کوئی عالم دین بلانا تھا تو عالم دین بلاتے، اس جوکر کو کیوں بلا لیا؟ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے انڈیا میں، کیا یہ کرتا رہا. اچھا، اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ کوئی اکانومسٹ، وہ ہم لے دے کے اکانومسٹ ہمارے پاس وہ عاطف میاں رہ گیا، وہ سالہ وہ اپنا یہ سالہ کاٹ دیں. وہ بیچارہ جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ احمدی ہے، اس کو کیسے بلائیں بھائی؟ ہم نے تو نہیں آ سکتا نا جی. اور بس تو پھر ہم اسی طرح اسی ایک بھنور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر ہم رہیں گے. اور وہ آ کر وہ پاکستان کی برائیاں ہی کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ایئرپورٹ پہ جو ہے ڈیوٹی لے لی، اور کبھی جو ہے وہ پاکستان میں جو فیمیلز ہیں ان کے اوپر طرح طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں.
کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ تو پبلک پراپرٹی ہے, تو کچھ بھی بول رہی ہے. یہ گورنمنٹ اب بھگتے نا, اور اسے ابھی ٹھڈے مار کے نکالے, 1 مہینے کے لیے بلایا ہوا اسٹیٹ گیسٹ بنا کے, یعنی اس کی آپ انٹائٹلمنٹ کی حد دیکھیں کہ وہ کہتا ہے جی 1000 کلو گرام اگر میرے پاس ہے تو میں مفت لے کے جاؤں گا, کوئی مجھ سے نہیں پوچھے کہ پی آئی اے مجھ سے اس کا چارج نہ کرے ایکسٹرا ویٹ کا. اور لایا کیا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, اتنا سارا لایا کیا ہے؟ پتہ نہیں بچے اپنے بھر کے لے آیا ہوگا سوٹ کیسوں میں, پتہ نہیں کیا لایا ہے. جاہل آدمی ہے. آپ یوٹیوب پہ چیک کریں, اس کی کس نے ویڈیو کی تھی, ڈاون کی, اس کے اوپر بولے چلا جا رہا ہے, بولے چلا جا رہا ہے, الٹے سیدھے نام لے رہا ہے جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کہ جی وہ اس کو سمجھ جتنی ہے بیچارے کو, اردو میڈیم ٹائپ. ایک تو وہ سوٹ ایسے پہن کے آیا تھا جیسے کسی نے اس کے اوپر وہ کپڑے کا تھان لپیٹ دیا ہے. اچھا, پھر اس کو سمجھ نہیں ہے تو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. یہ اب یہاں آ کے یہ کوئی بات کرنے والی تھی ہم سر کہ ریپ کو بازاری جسٹیفائی عورتیں کر رہا ہے, وہی نا ہیں. سر, ریپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, کہہ رہے اگر ریپ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اس کی غلطی ہے, لڑکی یا عورت یا بچی جس کی بھی. تو میں نے کہا ایسے تو بکریوں کا بھی ریپ ہوتا ہے, تو کیا وہ بکری نے کیا پہن رکھا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ وہ عمران خان کا بھائی ہے, اسی طرح کی باتیں کرتا ہے یہ کہ جی جو ہے جسٹیفائی کرنا ہے آپ نے ریپ کو, اور جو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو یہ آپ نے کہنا ہے کہ اس کی غلطی تھی, اس نے یہ ہونے دیا. ویسے سر کراچی والے تو سو گئے کہ لیکچر کے دوران وہ ویڈیو بھی آئی تھی, فاروق ستار اور کون کون لوگ وہاں پہ تھے, وہ سو گئے ان کے لیکچر کو سننے سے. یہ نہیں, بھی ان ہوا کو ہے. وہ خود بیوقوف ہیں, فاروق ستار اینڈ کمپنی. وہ ادھر مرے کیوں جا کے؟ بھائی نہ جاؤ نا. تمہیں نہیں پتا کہ یہ آدمی کتنا بڑا شوبدہ باز ہے, جھوٹا. تو یہ لوگوں کو سوئیں گے ہی, ظاہر ہے. وہ کون سی بڑے موتی جھڑ رہے ہیں, بونگیاں مارتا ہے وہ آدمی. تو سر ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمیں بھارت سے ٹرمز ٹھیک کرنے, ہمیں ٹریڈ دوبارہ شروع کرنی, دوسری طرف ہم ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جیسے بھارت نے بین کر رکھا ہے, اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. یہ ہم ڈبل پالیسی ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی کی تھی, امریکہ سے پیسے لے رہے تھے اور وہاں پہ ہم بڑے ان کے سگے بنے تھے, تو وہی ہم بھارت کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی پالیسیز کیوں بناتے ہیں ہم؟ دیکھیے, وہ ہمارے پاس جیسا میں نے ابھی کہا نا کہ 77 سال میں ہم ایک قوم, ایک نیشن کے طور پہ ہمارے اندر میچورٹی نہیں آئی. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ, جو گورنمنٹ ہے, اس کے اندر وہ میچورٹی ہی نہیں آئی. ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہر چیز تو ہم ایڈ ہاک بیسس پہ کرتے ہیں کہ اچھا اینج ہو گیا, چلو ہن اینج کر لو. وہ اینج کر لو والی گل کہ اچھا یہ کرتے رہو. پھر جو چیزیں فیل بھی ہوئی ہیں ہماری, جو ہم نہیں, جن سے ہمیں نقصان ہو چکا ہے پہلے, ہم بار بار وہی بھی دوبارہ کرتے ہیں کہ شاید اس دفعہ ٹھیک رزلٹ نکلے. تو اس لیے ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں جی, اور تو کوئی بات نہیں ہے, میچورٹی کی کمی. یہاں تک کہ سر پرائم منسٹر جو ہے وہ مل رہے ہیں جا کے, ظاہر اسٹیٹ گیسٹ بنایا ہے تو پھر پرائم منسٹر سے ملاقات ہو رہی ہے, ذاکر نائک کی, جس کو لوگ ذرا بھی پسند نہیں کرتے. لیکن پاکستان کی پبلک نے ریاکشن بہت اچھا دیا, مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں, پاکستان کی پبلک سے مجھے امید نہیں تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ بڑی خاطر ہوگی, بڑا پسند کیا جائے گا, لیکن پبلک نے صحیح چترول کیے, جوتے مارے رکھ کے. بہت. یہ دیکھیے کہ یہ آپ ریاست ہماری جو ہے نا, اسٹیبلشمنٹ, ریاست, جسے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں, وہ جو مرضی ہم پہ تھوپنے کی کوشش کرے, عام آدمی ابھی بھی اس کے پاس فہم اور عقل ہے, وہ پہچان جاتے ہیں کہ کوئی کیا ہے. تو یہ اس کا مجھے خود بڑی خوشی ہے کہ یہ لوگوں نے اچھی چھترول کی ہے. یہ لفظ آپ کا صحیح ہے, چھترول ہوئی ہے اس بندے کی. اور اگر حالانکہ اس میں سر ذرا سی عزت, جی جی اگر ذرا سی سیلف رسپیکٹ ہو نا اس جوکر میں, تو یہ دفع ہو جائے اس ملک سے, جہاں سے آیا وہاں گھسے جا کے دوبارہ. وہ لوگ بھی نہیں رکھ رہے, لگتا ہے انہوں نے بھی نکال دیا ہے, تبھی وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ شاید کوئی ٹھکانہ پاکستان میں مل جائے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جتنے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ان کو رکھ لیا جاتا ہے, چاہے ساری دنیا نکال دے. ابھی وہ اسامہ بن لادن کا بیٹا بھی کہیں سے نکلا ہے, اور سنا ہے وہ بھی ہاں, کوئی اسی قسم کی حرکتیں کر رہا تھا.
تو اس کو بھی لگتا ہے پاکستانی بلا لیں گے. سر ہم لوگ کیوں اس طرح کے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں اپنے یہاں؟ کیوں ہم ٹھیک نہیں ہوتے؟ کبھی ہوں گے یا کبھی نہیں ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے. ہمارے اب مینو مروا نہ دینا، میں نہیں بات کر رہا کہ کیوں نہیں ہوں گے. ہاں بس بہت ہے. نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوتا سر. آپ کہہ دیجیے، کوئی آپ کہہ دیجیے، مجھے نہیں لگتا کچھ نہیں کہیں گے آپ. پتہ نہیں، گھر میں خود جو نہیں کہیں گے بولتے. ہمارے جو مائی باپ ہیں جو کرنے والے ہیں، جب تک ان کو ہی نہیں سمجھ آئے گی اور کیونکہ میچور نہیں ہوتے وہ لوگ کبھی بھی، تو تب تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. ہم یہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر ہمیں سنبھل جانا چاہیے، اس لیے کہ اب جتنا نام خراب ہو سکتا تھا ہو گیا. آج کل تو وہ سعودیز آئے ہوئے ہمارے یہاں 2 بلین دینے کے لیے، اور ساتھ ہی میرے خیال ہے پاؤں پکڑیں گے پرائم منسٹر کے کہ اپنے یہاں سے بھکاری مت بھیجا کرو، کیونکہ وہ اتنے بھکاری مانگیں گے. انہوں نے کہا ہوگا ہم ڈائریکٹ ہی جا کے پیسہ دے دیتے، بھکاری مت بھیجو. ہاں وہ ابھی انہوں نے کتنے سارے وہاں سے ڈپورٹ کیے ہیں، وہ سارے بھکاری تھے جو گئے ہوئے تھے. تو ہم نے پوری قوم کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ جاؤ جا کے اربوں سے پیسے مانگو. ایسا تو ہی ہے، اور اس پہ سدھر بھی نہیں رہے. بالکل یہی ہے. وہ ایک بات جاتے جاتے آپ نے کہا نا کہ وہ اسامہ بن لادن کا لڑکا ادھر آ گیا ہے. ادھر تو نہیں آیا ابھی، تو پتہ نہیں نہیں کہاں. ادھر نہیں آیا ہے، پکڑا گیا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں ہاں بلا لیں گے یہ. بھٹک رہا ہے، وہ بلا لیں گے. اور ایک دن آپ دیکھیے گا کہ ایک اونچی دیواروں والا گھر بن جائے گا اور کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. میری وہ دیوار 5-6 فٹ کی ہے نا، تو اگر میں جب یہ پکڑا گیا تھا نا گھر، تو اسامہ بن لادن کا، تو میں نے وہ تصویریں دیکھی تو میں نے کہا یار اگر میں ایک دن اونچی 18 فٹ اونچی دیواریں تھیں اس کی باؤنڈری وال جو تھی، میں اگر 18 فٹ اونچی دیوار بنانی شروع کر دیتا، 1 منٹ میں 10 مختلف قسم کی پولیس اور ملٹری پولیس اور انٹیلیجنس اور اسپیشل برانچ اور فلانے نے آ جانا تھا کہ کی ہو رہا ہے اندر. تو وہاں اتنے بڑے پلاٹ پہ جو 18 فٹ اونچی دیوار بنی پی ایم اے کے گیٹ سے 500 گز ادھر، کوئی نہیں پوچھنے گیا. 10 سال ان کو نمبر 1 کو پتہ ہی نہیں لگا. 10 سال پتہ نہیں کیا اے کر رہے ہیں. اللہ کتنے ننے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا اندر کون گھسا ہوا ہے. میں آپ اتنے کو معصوم ہے جی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ 2006 یا 2007 کی بات ہے. ہری پور میں ایک این جی او تھی جس کا میں ایک کام کرنے گیا تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں جی آؤ تانوں دکھائیے اسامہ بن لادن کتنے رہندا سی. میں سمجھا کہہ رہے ہیں رہندا ہے، تو میں نے کہا ایسی ہائیڈنگ ان پلین سائٹ والی بات ہے. تو وہ مجھے ایک گھر دکھایا انہوں نے گزرتے ہوئے، ایک اچھا بھلا 1 کنال کا گھر تھا، بڑے وہ اونچے پلر شلر اور اوپر پیڈیمنٹ بھی بنا ہوا. تو کہتے ہیں کہ جی وہ یہاں رہتا تھا، پھر وہ 2 سال ہوئے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا گیا. ہمیں نہیں اب پتا کہ وہ کدھر گیا، کسی کو پتہ نہیں. وہ گھر کب بنا تھا ایبٹ آباد والا، کیونکہ وہ پہلے تو وہاں رہ رہا تھا ہری پور میں، اور ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ بن لادن ہے. ہاں اتنا یعنی اوپن سیکرٹ تھا، ان کو نہیں پتا لگا. بلکہ میری ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر میرے شو میں ہی آئے تھے، تو ایک ہی بار آئے، دوبارہ نہیں آئے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ سر ادھر ریپ ہوئے تھے بنگلہ دیش کے ٹائم پہ 71 میں، کہا جا رہا ہے کہ ہمارے فوجیوں نے کیے. کہتے نہیں وہ تو انڈین فوجی تھے اور انہوں نے یونیفارم پاکستان فوج کی پہن رکھی تھی. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے ٹیلر کو ان دنوں بہت کام ملا ہوگا، پورا دن بیٹھ کے پاکستان کی یونیفارم بناتا رہتا ہوگا. تو اس قسم کی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. بس نیازی اپنے سپاہیوں سے پوچھتا تھا ہاں بھائی آج تمہارا ریکارڈ کتنا رہا ہے، کتنی بنگالی عورتیں ریپ کی ہیں. مطلب کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ، اور میرے خیال ہے حمود الرحمان کمیشن میں بھی ہے یہ. تو یہ اب مطلب ہم پھر نا جو جس طریقے سے ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو، وہ بھونڈے بڑا طریقے سے. بھونڈا طریقہ ہے. ہم مطلب مان ہی لیں کہ جی ہاں غلطی ہو گئی ہے، سارے لوگ مان گئے. کروسیڈز کی معافی مانگ لی افرنگیوں نے، کسی نے سیکنڈ ورلڈ وار کے قتل و غارت گری کی معافی مانگ لی، کسی نے فلاں چیز کی معافی مانگ لی. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یار ہمیں بھی اپنے آپ کو
کی غلطی کو مان لینے کی ضرورت ہے اور ہم کہیں کہ جی یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور اب ہم سیدھی راہ پہ چلتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سیدھی راہ پہ چلنا ہی نہیں ہے، تو پھر کتنی بار معافی مانگیں گے؟ ہم نے وہی ٹیڑھی ڈگری لینی ہے اور ہم نے اسی پہ رہنا ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو شکریہ. سو مچ.